الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم۔ درود پاک سب حضرات ایک دفعہ محبت سے پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد معزز محترم سامعین حضرات، ہم سب ختم چہلم میں موجود ہیں اور ہمارے مرحوم بزرگ عبدالرشید صاحب جن کے اصال ثواب اور دعائے مغفرت کے لیے ہم سب جمع ہیں، بھائی محمد شفیق الرحمان اور محمد حمزہ، محمد احمد، محمد بلال، ان سب بھائیوں نے اس نیت کے ساتھ ہم سب کو جمع کیا ہے کہ ہمارے والد کے لیے سب مل کر بیٹھ کر دعا کریں گے، دعائے مغفرت کریں گے۔ ہم سب اسی نیت کے ساتھ ہی حاضر ہوئے ہیں اور ہمیں اسی نیت کے ساتھ ہی آنا چاہیے۔ انسان کی جو نیت ہوتی ہے وہ اس کے عمل میں قبولیت کا جو درجہ ہے وہ اس کی نیت کے ساتھ ہے۔ ہم لوگ عموماً کسی جنازے میں جاتے ہیں یا کسی ختم شریف میں جاتے ہیں اور جانا تو ہوتا ہی ہے، ٹائم بھی نکالا ہے بندے نے، جانا بھی ہے، تو اس میں اگر انسان کی نیت یہ ہو کہ میں رب کی رضا کے لیے اپنے ایک مسلمان بھائی کی مغفرت کی دعا مانگنے کے لیے جا رہا ہوں، تو وہی جو وقت ہے وہ قیمتی بن جاتا ہے۔ اور اگر نیت یہ نہ ہو، نیت صرف یہ ہو کہ ایک منہ ملازہ ہے، رکھ رکھاؤ ہے اور نہ گئے تو اگلا کیا محسوس کرے گا، تو دیکھیں اب بندہ پھر بھی گیا ہے، وقت بھی نکالا ہے لیکن اجر سے محروم رہا ہے۔ تو نیت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کو جو شروع کیا ہے تو سب سے پہلی حدیث یہی لکھی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انسان کی جیسی نیت ہے اس کو اس کے عمل کا ویسا ہی ثواب ملتا ہے۔ تو ہم سب کی نیت جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ بیٹا میں نے ساری زندگی حدیث کو پڑھا ہے، میں نے 5 لاکھ احادیث میں غور و فکر کیا ہے کہ انسان کی زندگی گزارنے کے لیے اور کامیاب زندگی کے لیے انسان کو کن باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے 5 لاکھ حدیث میں غور و فکر کیا، 5 لاکھ احادیث میں غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ 5 حدیثیں ایسی ہیں جن پر اگر بندہ عمل کر لے تو انسان کی زندگی کامیاب زندگی ہے اور وہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ تو ان 5 حدیثوں میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے یہی حدیث بیان کی ہے، یعنی وہ ٹوٹل 5 حدیثیں ہیں، ان میں سے بھی پہلی یہی ہے جس میں فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ اے بیٹے اپنی نیت کو ٹھیک رکھنا، اپنے ہر عمل میں اپنی نیت کو خالص رکھنا، نیت میں اللہ کی رضا رکھنا۔ دوستو اللہ کی رضا کیا ہے؟ آسان لفظوں میں اللہ کی رضا کو اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمارے روزانہ کے بہت سارے کام ہماری آخرت کا ذریعہ، بخشش کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اللہ کی رضا یہ ہے کہ انسان کوئی عمل کرتا ہے
چاہے وہ حقوق اللہ میں سے ہے یا حقوق العباد میں سے۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ اور خیرات ہے۔ حقوق العباد کیا ہے؟ کسی بندے کے کام آنا، آپ کی سفارش کی کسی بندے کو ضرورت ہے، اس کا کام جائز ہے، سفارش بھی جائز ہے، دو نمبری غلط نہیں ہے، تو اگر آپ اس بندے کے کام آ جاتے ہیں، یہ اس بندے کا حق آپ نے ادا کیا۔ آپ کا پڑوسی ہے، اس کا خیال کرنا، اس کا ضرورت کو خیال کرنا، اس کی حاجت کا خیال کرنا، اس کو تکلیف نہ دینا، اس کو اذیت نہ پہنچانا۔ آپ کے ماں باپ سب سے بڑے حقوق العباد میں پہلے نمبر پر ماں باپ ہیں، سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے۔ اس کے بعد آپ کے بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، آپ کی اولاد کے حقوق ہیں۔ یہ سارے حقوق العباد جو ہیں، ان میں آپ جو بھی کام کرتے ہیں، کسی کی خدمت کرتے ہیں، کسی کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، کسی کی کفالت کر رہے ہیں، کسی کے دکھ سکھ میں کام آتے ہیں، ان تمام کاموں میں نیت یہ کرنی ہے کہ میں کسی بندے سے صلہ لینے کے لیے، اجر لینے کے لیے، اس سے داد لینے کے لیے اور اس کی نظروں میں معزز بننے کے لیے، اس سے اپنی عزت اور رسپیکٹ کروانے کے لیے نہیں کر رہا، میں یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ کس لیے؟ کہ رب راضی ہو جائے۔ بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے دنیا میں تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا، مثال کے طور پر اولاد ہے، بہت سارے کام کرتی ہے کہ میرا ماں باپ خوش ہو جائے، اور ماں باپ بیچارہ ساری زندگی اس لیے کھپتا ہے اولاد کو خوش رکھنے کے لیے، اولاد کی رزق پورا کرنے کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، تو یہ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اولاد خوش رہے۔ اولاد اس لیے اپنے ماں باپ کی بہت ساری باتیں مانتی ہے، اس کے کہنے پہ چلتی ہے کہ یہ خوش ہو جائیں۔ تو اللہ کی رضا یہ ہے کہ انسان جو عمل کرے اس عمل میں نیت یہ کرے کہ اس عمل کے بدلے میں میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ اور دوستان گرامی، جس بندے پر اللہ راضی ہو گیا اس بندے کو اور کچھ نہیں چاہیے۔ جس کو رب مل گیا اسے سب مل گیا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، ان کا چہیتا اور لاڈلا غلام ایاز وہ بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے، اور سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ہے اس کے وزیر، مشیر اور بہت سارے لوگ جا رہے تھے۔ سلطان نے موتی نکالے، ہیرے اور موتی، اور اس طرح ان کا چھٹا دیا، بکھیر دیے، اور اعلان کیا کہ بھائی چوگ لو سارے موتی، اس میں ہیرے ہیں، لال ہیں، جواہر ہیں، قیمتی موتی ہیں، بہت بڑی دولت ہے۔ تو سب لوگ اس کو اکٹھا کرنے لگ گئے کہ جس کے حصے میں جو آ گیا۔ سلطان محمود آگے چلتے گئے، کافی آگے گئے تو دیکھا کہ جو ان کا وہ محبوب غلام ہے، چہیتا اور لاڈلا غلام ہے ایاز، وہ ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ سلطان نے موتی پھینکے۔ تو سلطان بڑا حیران ہوا اور پوچھا کہ ایاز، تجھے موتی نہیں چاہیے؟ تجھے ہیرے اور جواہرات نہیں چاہیے؟ میں نے موتی بکھیرے ہیں، سارے لوگ موتی اٹھانا شروع ہو گئے ہیں۔ تو سلطان محمود کے اس غلام نے جو جواب دیا وہ بہت بڑا جواب تھا۔ عرض کیا کہ سلطان، جن کو موتی چاہیے وہ موتی اٹھا رہے ہیں، مجھے موتی نہیں چاہیے، مجھے موتیوں والا چاہیے، مجھے موتیوں والا چاہیے۔ اب مجھے بتائیں، جس کو موتیوں والا مل گیا اس کو موتیوں کی کمی رہ گئی ہے؟ بس یہ ہے اللہ کی رضا کہ آپ کوئی بھی عمل کریں تو اس عمل میں نیت یہ کر لیں کہ میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اور دوستو، جس بندے پہ رب راضی ہو گیا اس کی دنیا بھی صبر کی، آخرت بھی صبر کی۔ کیوں؟ کیونکہ رب کا راضی ہو جانا بندے پر، اللہ کا بندے پر خوش ہو جانا، یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ کس سے بڑی نعمت ہے؟ جنت بہت بڑا انعام ہے اللہ پاک کا، بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن جنت کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ قرآن میں جنت کی تعریف کر کے، جنت کا تعارف کروا کے، جنت کی نعمتوں کا ذکر کر کے، جنت کی ساری نہروں کا، پھلوں کا، درختوں کا، اس کے دودھ اور شہد کی نہروں کا جگہ جگہ قرآن میں ذکر ہے،
اس کے باغات کا ذکر ہے، لیکن رب جنت کا ذکر کر کے اس کے بعد فرماتا ہے ایک شے ایسی ہے جو جنت سے بھی بڑی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کا تم سے راضی ہو جانا یہ جنت سے بڑا تحفہ ہے۔ رب بندے کو یہ فرما دے کہ اے بندے میں تجھ سے خوش ہو گیا ہوں، تو نے عمل کیا ہے، اس عمل سے میں تیرے سے راضی ہو گیا ہوں، یہ جملہ رب کا بندے کو فرما دینا یہ جنت سے بڑی نعمت ہے۔ جو اس میں لطف ہے وہ جنت میں بھی لطف نہیں ہے جو اس جملے میں لطف ہے۔ تو ہمارے مرحوم بھائی بزرگ محترم عبدالرشید صاحب، انہوں نے بہت زیادہ وقت، آپ جانتے ہیں کہ وہاں جامع مسجد بلال جو ہے جہاں میں خدمت کرتا ہوں جس مسجد میں، تو وہاں کچہری تھی، تو وہ عرصہ دراز سے کچہری میں ان کا کام تھا اور نمازی تھے اور مسجد میں باجماعت نماز پڑھتے تھے۔ طبیعت میں خاموشی زیادہ تھی، کسی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ، کوئی اضافی بات نہیں کرنی، چپ کر کے آنا ہے، وضو کرنا ہے، خاموشی سے سکون سے اپنی نماز پڑھنی ہے، کسی کے ساتھ اونچ نیچ کی کوئی بات نہیں۔ یہ باتیں انسان کی زندگی میں جو ہیں یہ اس کے اعمال کی ایک نیک ہونے کی گواہی ہے بہت بڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تم جس بندے کو دیکھو کہ وہ مسجد سے محبت کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے، جاتا ہے، مسجد میں نماز پڑھتا ہے، مسجد میں اس کا دل لگتا ہے، مسجد کے کاموں سے دلچسپی، جس بندے کو دیکھو کہ وہ مسجد سے محبت کرتا ہے، فرمایا کہ تم اس کے ایمان کی گواہی دو کہ ہم گواہ ہیں کہ اللہ نے اس بندے کے سینے میں ایمان کا نور رکھا ہوا ہے۔ کیونکہ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کے گھر سے محبت اسے ہوگی جسے اللہ سے محبت ہوگی۔ اللہ کا گھر پیارا اس کو لگے گا جس کے دل میں اللہ کا پیار ہوگا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب اپنا ذہن بنائیں۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والا ہے وہ رب، بڑی عظمت والا وہ رب ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، جس کے ہاتھ میں بیدہ الملک، اس کائنات کا بادشاہ، حقیقی بادشاہ کون ہے؟ سارے زمانوں کا، سارے جہانوں کا، ساری کائنات کا حقیقی بادشاہ اللہ ہے۔ حقیقی بادشاہت اسی کی ہے اور سدا بادشاہی اس رب کی ہے۔ یہاں آج تک کوئی ہمیشہ نہیں رہا۔ یہ دنیا جب سے آئی ہے بہت بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، نبیوں سے بڑھ کر کیا ہستی ہو سکتی ہے؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، رب کے بعد جس ہستی کا سب سے اونچا مقام ہے وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن موت نے حاضری دی ہے یا نہیں دی؟ دی۔ موت نے حاضری دی ہے اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کا کلمہ نہیں پڑھ رہے انہوں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے اور آپ نے بھی دنیا سے پردہ فرمانا ہے، انجام کا پتہ چلے گا اگلی دنیا میں۔ تو یہ جو دنیا ہے اس میں کوئی نہیں رہا۔ اور ایک اور بات کہ یہاں وہ واصف علی واصف صاحب نے لکھا ہے کہ آپ کے چلے جانے سے بھی آپ یہ نہ سمجھنا کہ دنیا رک جائے گی۔ ایک بہت بڑا اپنی سمجھتا ہے میرا مقام ہے، میری بڑی پہچان ہے، میرے پاس دولت بہت ہے، میرا عہدہ بہت بڑا ہے، جو بھی ہے یہ نہ سمجھنا کہ آپ کے جانے سے دنیا رک جائے گی۔ وہ کہتے ہیں نبیوں کے جانے کے بعد بھی تو دنیا چل رہی ہے نا، تو جب نبیوں کے جانے کے بعد بھی دنیا چل رہی ہے تو آپ کے بعد بھی چلتی رہے گی۔ بس یہ کوشش کرنا کہ زندگی کے جو سانس ہیں یہ ایک انسان کی سوچ ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو انسانوں سے پوچھا جائے گا جنہوں نے رب کو ناراض کیا ہے اس زندگی میں، ناراض کر کے موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے، اچانک آ جاتی ہے۔ یہ بزرگ جو ہیں عبدالرشید صاحب، ان کا بھی بھائی شفیق الرحمان صاحب نے بتایا کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اور ہارٹ اٹیک آج کے دور میں بہت زیادہ ہو گیا ہے۔
اور یہ قیامت کی نشانی حدیث پاک میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر قیامت کی 3 نشانیاں بیان کی تھیں، اس میں ایک یہ بھی ہے. وہ ٹوٹل 3 یہ ہیں کہ ایک آپ نے فرمایا قرب قیامت، قیامت کے قریب جا کے ایک تو یہ ہوگا کہ جو چاند ہے نا، چاند جب یہ نظر آئے گا، نیا چاند چڑھے گا، نیا مہینہ شروع ہوگا، تو لوگ چاند کو دیکھ کر کہیں گے کہ چاند موٹا نظر آ رہا ہے، لگتا ہے چاند 2 تاریخ کا ہے. یعنی چاند کی آج پہلی نہیں ہے، یہ پہلی رات کا چاند نہیں بلکہ دوسری رات کا چاند ہے. تو چلو 4 قدم زیادہ ہی ہیں، تو میں باہر سے ہو کے گزر جاتا ہوں، مسجد کے اندر سے نہیں گزرتا. فرمایا لوگوں کے دلوں میں یہ احترام ختم ہو جائے گا، لوگ شارٹ کٹ راستہ اپنانے کے لیے باہر کا راستہ چھوڑ دیں گے، مسجد کے اندر سے گزرنے کو اپنی عادت بنا لیں گے. تو حضور نے فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. اور اس میں تیسری نشانی یہ بیان ہوئی ہے کہ فجعۃ الموت، اچانک موت کا آ جانا، یہ قیامت کے قریب زیادہ ہو جائے گا. میں اور آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ آپ کے سامنے، آج تو سوشل میڈیا ہے، ہر گاؤں کی، ہر گلی محلے کی، ہر منٹ کی خبر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے. اچانک موت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اس سے پہلے اتنی نہیں تھی جتنی اب ہے. آپ روزانہ کوئی نہ کوئی خبر سنتے ہیں، اچانک موت، یا تو ایکسیڈنٹ میں اور یا ہارٹ اٹیک میں، ہارٹ فیل ہو گیا، حرکت قلب بند ہو گئی، اور بڑی بڑی جوان موتیں اچانک ہو رہی ہیں. یہ قیامت کی نشانی ہے، حدیث پاک میں اس کو بیان کیا گیا. تو دیکھیں کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ کتنی مختصر ہے. تو خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، جنت والوں کے بارے میں بھی فرما دیا اور جہنم والوں کے بارے میں فرما دیا کہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے اسی حالت میں، کبھی اس زندگی کا ختم. موت کو آوازیں دیں گے. اللہ نے اہل جہنم کا ذکر کیا کہ جہنم کے اندر وہ آوازیں دیں گے، کہیں گے یا اللہ موت دے دے، مار دے، اس عذاب سے تو بہتر ہے مار دے. اللہ فرمائے گا موت تو ختم ہوگی، موت تو نہیں اب آئے گی، اب تو ایسے ہی رہنا پڑے گا. تو میرے بھائیوں، اس زندگی کا کوئی اختتام نہیں ہے. یہ زندگی بہرحال مختصر ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ 1 سیکنڈ بھی نہیں بنتی. اس زندگی کے مقابلے میں اگر اس کو دیکھیں تو یہ 1 سیکنڈ بھی نہیں بنتی، کیونکہ وہ اتنی لمبی ہے کہ ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں سال، اور بے شمار کوئی حد انتہا ہے ہی نہیں. اور یہ اس کے مقابلے میں کیا ہے، 50 سال، 40 سال، 60 سال، یہ تو 1 سیکنڈ بھی نہیں بنتا. تو قرآن کریم کے 18ویں اس بارے میں سورۃ المومنون کی آخری آیتوں میں اللہ نے اس منظر کو بیان کیا کہ قیامت کے دن فرشتے پوچھیں گے کہ کتنا دنیا میں کتنے دیر رہے ہو، کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین. فرشتے پوچھیں گے کتنے دیر ٹھہرے تھے دنیا میں، تو اہل جہنم کہیں گے اللہ کے نافرمان جو ہوگے دنیا میں، زمین اللہ کے نافرمانی میں زندگی گزاری، تو وہ کہیں گے لبثنا یوما او بعد یوم، 1 دن گزارا ہے زندگی میں یا شاید دن کا بھی کچھ حصہ گزارا ہے. تو فرشتے کہیں گے کہ اتنی تھوڑی زندگی گزر، یعنی اللہ کے بندے نے لمبی زندگی گزاری ہے لیکن اس کو آخرت کی زندگی دیکھ کر یہی لگے گا کہ یہاں پہ بہت مختصر میں ٹائم گزارا ہے. تو یہ خواب کی طرح ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک خواب ہوتا ہے نا، ایک بندہ سویا ہے چارپائی پر، اس نے خواب دیکھا، خواب دیکھ رہا ہے کہ مجھے بادشاہی مل گئی ہے، میں بادشاہ بن گیا ہوں، سارے محلات اور دنیا کی دولت اور سونا چاندی ہر چیز پہ میرا قبضہ ہے، میں بادشاہ ہوں. اور وہ دیکھتا ہے کہ میری زندگی بڑی سوکھی ہو گئی ہے، ہر طرف میرے نوکر چاکر اور میرے غلام ہیں، اور ہر طرف جو ہے وہ میرے خدمت گزار ہیں، اور ہر چیز دنیا کی مل گئی ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں لمبا خواب اس نے دیکھا، لیکن جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہی ٹوٹی چارپائی ہے اور اسی کے اوپر لیٹا ہوا اور کوئی چیز نہیں ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ خواب ہے نا، اسی طرح یہ جو زندگی ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ ایک خواب ہے. اس خواب سے انسان کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب موت کا فرشتہ اس کے سر پہ آ کے کہتا ہے کہ تیرا وقت ہو گیا ہے. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ ایک تھوڑی سی مہلت مجھے دے دے،
ایک لمحے کی مہلت مل جائے گی تو اللہ فرماتا ہے کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، یہ تو ہمارا اٹل قانون ہے کہ جب موت کا وقت آ جائے تو ہم کسی کو ایک سیکنڈ کے بھی مہلت نہیں دیتے ہیں، یہ ہمارا قانون ہے۔ لہٰذا اس بندے کو اس وقت یہ لگتا ہے کہ جو زندگی میں جی رہا تھا وہ تو ایک خواب تھا، حقیقت یہ ہے کہ زندگی اب شروع ہوئی ہے، آگے کیا بننا ہے، آگے میں نے کیا کرنا ہے، میں نے رب کو ناراض کر لیا ہے، اب آگے میرے لیے جو عذاب ہے اس عذاب سے میں نے بچنا کیسے ہے۔ تو فرشتے پوچھیں گے قیامت کے دن کہ بھئی کتنی دیر دنیا میں رہے ہو؟ تو انسان کہیں گے کہ ایک دن رہے ہیں یا دن کا کچھ حصہ تھا، تھوڑا سا، بس اتنی زندگی گزاری۔ تو پھر فرشتے کہیں گے یہ بات تو تم اپنے منہ سے مان رہے ہو کہ زندگی بہت تھوڑی گزاری ہے، لمبی زندگی نہیں تھی، تو اتنی تھوڑی زندگی میں بھی تم رب کو ناراض ہی کر کے آئے ہو۔ اتنی تھوڑی زندگی میں تو تمہیں چاہیے تھا کہ تھوڑا سا ٹائم ہے، اس کا ایک ایک سانس رب کو راضی کرنے میں گزار دیں، لیکن یہ تم نے کیا کیا کہ تھوڑی سی زندگی میں بھی واپس جب آئے ہو تو محبوب کو، مالک کو، خالق کو ناراض ہی کر کے واپس آئے۔ حالانکہ بندہ کسی جگہ تھوڑی ٹائم کے لیے جائے تو اس کو ناراض نہیں کر کے آتا، بلکہ بندہ وہاں کچھ چیزیں نامناسب بھی لگیں تو پھر بھی بندہ صبر کر لیتا ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، شاید کچھ چیزیں ہمارے مزاج کے مطابق نہ ہوں، کسی کا لمحہ، کسی کا لہجہ ہمیں پسند نہیں، کسی کا رویہ پسند نہیں، کسی کا ہمارے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں ہے، کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو یہ سب کچھ برداشت کر کے یہ سوچ کر زندگی گزاری جا سکتی ہے کہ ہم تو تھوڑے ٹائم کے لیے آئے ہیں، پھر چلے جانا ہے واپس، اور جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد ہے محبوب کو راضی کر کے جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا ہے کہ کریم ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائے۔ اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے دو ہی شعبے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے، دونوں کا خیال کرنا ہے۔ دوستو نماز بھی پڑھنی ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ اس کا حکم ہے اور فرض ہے، اور جب اس کا حکم ہے تو بندہ کون ہے اس کے حکم سے سر پھیرے؟ نماز بھی پڑھنی ہے، لیکن نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا ادب اور احترام بھی کرنا ہے، بہن بھائیوں کی خدمت اور شفقت بھی کرنی ہے، ان کے ساتھ پڑوسیوں کا خیال بھی کرنا ہے، انسانوں کو دکھ دے کے، انسانوں کو تکلیف دے کے سر سجدے میں بھی رکھ لو تو رب راضی نہیں ہوتا۔ رب راضی اس وقت ہوتا ہے جب وہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کا حق پہلے ادا کر، پھر میرے پاس آ، میں بھی اپنا حق تجھے جو ہے وہ پچھلا جو تو نے کوتاہی کی ہوئی ہے پہلے کی میں معاف کر دوں گا اور راضی ہو جاؤں گا۔ لیکن بندوں کو تکلیفیں دے کے، انسانوں کو اذیت دے کے، چاہے آپ خانہ کعبہ چلے جائیں، چاہے آپ حج اور عمرے پہ چلے جائیں، چاہے آپ سخاوت کریں، چاہے آپ دیکھیے صدقے کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ صدقہ وہ قبول ہے جو دینے والا جس کو دے رہا ہے دینے کے بعد اس کو اذیت نہ دے، احسان نہ جتلائے، لفظ سے، اشارے سے، باڈی لینگویج سے، اپنی گفتگو میں ہلکا سا اشارہ بھی کبھی نہ دے کہ میں نے کوئی تجھ پر احسان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں جو ساری کائنات کو دے رہا ہوں اور میں تم پر احسان نہیں جتاتا، تم بندے ہو کہ کوئی 2 ٹکے کسی کو دیتے ہو تو پھر احسان جتاتے ہو، میں تم سے کیسے راضی ہو جاؤں؟ وہ رب ہے، اس کو پہچاننا، اس کی معرفت حاصل کرنا زندگی کا یہ مقصد ہے۔ کریم فرماتا ہے وہ بڑی برکت والی ذات ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بادشاہی ہے۔ جس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولیے، بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ پاک ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے۔ موت کا پہلے ذکر کیا ہے تاکہ انسان زندگی کے ہر لمحے میں موت کو یاد رکھے۔ زندگی ایک حقیقت نہیں ہے، موت ایک حقیقت ہے۔ زندگی ایک خواب ہے اور موت ایک حقیقت ہے۔ زندگی صرف موت کی تیاری کے لیے دی گئی ہے، ہم نے زندگی کو ہی مقصد بنا لیا کہ جینا ہی مقصد ہے۔ تو فرمایا الذی خلق الموت والحیات، پہلے موت ہے بعد میں زندگی ہے۔ زندگی کے ہر سانس میں موت کو پہلے رکھو، زندگی کو بعد میں رکھو، پہلے موت کو آگے رکھو کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں اس عمل سے میری موت آسان ہوگی یا مشکل ہو جائے گی۔ اپنی زندگی میں اپنی موت کو آسان کرنے والے کام، فرمایا
اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، پتہ اس کو سارا ہی ہے، وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں دیکھو ان انسانوں میں سے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اچھا عمل کس نے کیا ہے، سونا عمل کس نے کیا ہے۔ کوانٹٹی مطلوب نہیں ہے، کوالٹی مطلوب ہے۔ عمل بے شک تھوڑا ہو لیکن ہو بڑا خالص کھرا رب کی رضا والا، وہ تھوڑا بھی ہے تو بخشش کا وسیلہ بن جائے گا، لیکن اگر عمل بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، صدقہ خیرات بھی بہت ہے، نماز روزہ بھی بہت ہے، لیکن اس میں ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، لوگوں کو ستانا ہے، روب جمانا ہے، لوگوں کو اذیت دینا ہے، تو فرمایا کثرت عمل نہیں دیکھی جائے گی، عمل کا معیار دیکھا جائے گا۔ اگر عمل کے اندر اخلاص ہے تھوڑا بھی بخشوا لے گا، عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، تو بہت زیادہ عمل بھی ہوگا تو بخشش نہیں کروا سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے۔ میری 3 گزارشات ہیں۔ نمبر 1، نماز کی پابندی کریں، یہ وقت گزر جائے گا، موت آئے گی، پچھتا